کہ دینی مدارس جو ہے یہ ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بغیر مذہب کا وجود نہیں، مذہب کا تحفظ نہیں، مذہب کی بقا نہیں. مذہب کا تحفظ اور اس کی بقا جو ہے وہ دینی مدارس سے قائم ہے. بہت بڑا ذریعہ دینی مدارس. لہذا دینی مدارس میں کوئی بھید بھاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. قائم ہی اس لیے کیے جاتے ہیں دینی مدارس کہ کوئی بھی طالب علم آئے، اپنی علمی پیاس بجھائے، دینی معلومات حاصل کرے. دینی مدارس کے قیام کا یہ مقصد ہوتا ہے. لہذا وہاں طالب علم کو روکنا، روک تھام ہونا یہ غیر مناسب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں ہمیں چند چیزوں کی طرف توجہ دینا بہت سالوں سے ایک طرف دینی مدارس میں بھی انحطاط آیا اور ملک کے حالات کی تبدیلی نے نئے مسائل کھڑے کر دیے کہ نئے فارغ اس میں مقامی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ دیگر صوبوں سے آئے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. وہ آ کر کے بنگلور شہر کے کسی علاقے میں کوئی عمارت کرائے پہ لے کے ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں. اب جنہوں نے کرائے پر عمارت لے کے مدرسہ قائم کیا ان کی یہاں کوئی بنیادی خدمت پہلے سے رہی نہیں ہے، ان کو وہ لوگوں سے متعارف نہیں ہے اور سیدھے انہوں نے ادارہ قائم کر دیا تو ان کو طلبہ کہاں سے ملیں گے؟ بھئی آدمی کی ایک شناخت ہو، اس کی خدمات ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کام کر رہا ہے، بنا رہا ہے طلبہ کو، تو طلبہ بھیجیں گے. اب کہیں سے آئے ایک ادارہ عمارت کرائے پہ لے لی اور مدرسہ قائم کر دیا، طلبہ انہیں ملتے نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چند طلبہ کو ادھر ادھر سے اکٹھا کرتے ہیں، 2-4-5 مدرسہ شروع کرتے ہیں. اب 2-4-5 طلبہ ہوں تو چندہ نہیں ہوتا ہے. اب طلبہ کو کہاں سے لائیں؟ مقامی لوگ بغیر خدمات دیکھے کہ طلبہ دیں گے نہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، غربت زدہ جو علاقے ہیں وہاں سے طلبہ کو بلوانے کا کام یہ کہتے ہیں کہ میں 10 طلبہ کو اپنے ساتھ لاؤں گا، اتنی رقم ہمیں چاہیے، ایک بچے سے اتنی رقم چاہیے. ادارے والے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے، 10 بچے لاؤ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے. اب یہ مختلف صوبوں سے، بہار سے، اڑیسہ سے، بنگال سے، آسام سے، ان علاقوں سے 12, 15, 20 بچوں کو ایک ساتھ لے آتے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ بنیاد یہ علم دین کی نشر و اشاعت یا طلبہ کو سجانے سنوارنے کا نہیں ہے. یہ معاہدہ بتا رہا ہے کہ ان طلبہ کو لانے کے لیے جو رقم دی جا رہی ہے اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ادارے کی قائم کرنے کا مقصد کیا ہے. اب یہ لانے والے طلبہ کو جو ہے وہ آپ ایجنٹ کہیں، بروکر کہیں یا جو بھی کہیں، طلبہ کو لانے والے یہ صاحب مختلف علاقوں سے، اپنے علاقوں سے بچوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں. نہ بچوں کے بارے میں لانے والوں کو کچھ پتہ ہے، نہ بچوں کو لانے والے کے بارے میں پتہ ہے. اب مثال کے طور پر ریلوے اسٹیشن میں شیواجی نگر کے بچوں کو روک لیا گیا، پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لانے والے بولیں گے کہ بھئی مدرسے میں جا رہے ہیں. اب اچھا ان کا نام کیا ہے؟ یہ بچے کا نام کیا ہے؟ یہ بچے کا نام کیا ہے؟ لانے والوں کو بچوں کے نام تک کا پتہ نہیں، جائے کہ ان کے والد کے نام کا کیا پتہ ہوگا. بچوں کے نام کا پتہ نہیں. اچھا بچے سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ لانے والے کون ہیں؟ بچے کو پتہ نہیں کہ یہ لانے والے کون ہیں. اچھا کون سے مدرسے میں جا رہے ہیں؟ ان کا کوئی لیٹر پیڈ ہے؟ ان کے پاس سے لکھا ہوا کوئی لکھی ہوئی تحریر ہے؟ اچھا جس گاؤں سے آپ چلے ہیں وہاں کی پنچایت سے آپ نے کچھ لکھوایا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بچوں کو پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہے کہ
جو ہے اعضاء کی تجارت کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آرگنز کا بیوپار کر رہے ہیں، یا جو ہے بچوں کو لیبر کے کام پر لگانے کے لیے لائے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ، کیسے ہم یقین کریں کہ یہ مدرسے کے لیے بچوں کو لائے؟ ظاہر سی بات ہے، بنگلور شہر میں جتنے مدارس ہیں، ان مدارس میں پورے ملک سے کہیں سے بھی کوئی بچہ آ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بچہ اپنے سرپرست کے ساتھ آئے۔ ادارے والے اگر یہ جو ہے شرط لگا دیں، مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہو رہا ہے ایجنٹ گری میں، جو بلک میں لے آتے ہیں 12-15 بچے۔ اچھا، یہ 12-15 بچے لانے پر مجبور اس جاتے ہیں ایجنٹ اور بروکر کے تھرو، اس سے جو ہے ادارے بدنام ہو رہے اور طلباء کی شبیہ خراب ہو رہی۔ تو بالخصوص کرائے کی عمارتوں میں چلنے والے مدارس، وہ اس میں زیادہ ملوث ہیں، ان کو طلباء ملتے نہیں، ان کی وجہ سے مدارس، دینی مدارس کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس مرض کو جب تک سماج نہیں کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے اس پر روک نہیں لگائے گا، کوئی معیار طے کیا گیا کہ یہ اس کی جو حیثیت ہونی چاہیے، اتنا جو ہے وہاں پر اساتذہ ہونے چاہیے، طلباء ہونے چاہیے، کیا اس طرح کا جو ہے ایک معیار نہیں بنایا؟ ایسا معیار، چونکہ جمہوری ملک ہے اور سماج مختلف مکاتب فکر میں بٹا ہوا ہے، تو چاہے تو سب مل کے ہو سکتا ہے، سب کے اتفاق سے ہونا چاہیے، لیکن سرے دست ایسا نہیں ہے۔ مختلف جو ہے مکتب فکر کے لوگ جو ہے ہلال کے موقع پر جو ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، مختلف مسائل پر اکٹھا ہوتے ہیں، تو کیا اس مسئلے پر اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ بالکل اٹھانا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوشش کئی سالوں سے جاری ہے، جو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ تو کیا اس کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، اس ادارے سے قریب جو مسجد ہے، اس مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری میں یہ شامل وہ لوگ کر لیں کہ ہم اس ادارے کی پوری دیکھ ریکھ کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے اور اس کو غلط رخ پر جانے نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مکتب فکر کی مسجد ہو، دوسرے مکتب فکر کا مدرسہ وہاں پر ہو۔ ہاں، تو اس مکتب فکر کی یہ تو بات کامن ہے نا۔ دیکھیے، خرابی کہیں ہوتی ہے تو چاہے اس کا مکتب فکر کوئی بھی کیوں نہ ہو، خرابی کو دور کرنے کے لیے ہر آدمی آگے آئے گا، تو بھئی ان کی مسجد ہے، وہ لوگ آگے آئیں۔ تو میرا سوال یہ تھا، اس کام کو جو ہے اگر بڑے لیول سے، اوپر سے جو ہے کبار علماء کی طرف سے یا جو ہے ایسے اسٹیٹس سے اگر فالو کیا جائے، ظاہر سی بات ہے، پہلے بنیاد رکھی جائے گی، پھر بنیاد اوپر آئے گی، پھر اس کے بعد دیواریں اٹھیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، آگے چل کے پھر دیواریں بنیں گی، پھر چھت ڈالی جائے گی، بتدریج ہوگا نا کام۔ مساجد کے ذمہ داران یہ کام کرنا شروع کر دیں، چھٹائی شروع ہو جائے گی۔ بلائیں، حساب کتاب دیکھیں، آمدنیات کیا ہیں، اخراجات کیا ہیں، رسید بک کیسے چھپائے، آپ کے ذمہ داران کون کون ہیں، وہ ذمہ داران کون کون سے علاقے۔ بنگلور شہر میں فیملی ٹرسٹ بنا کر کے کام ہو رہا ہے، ٹرسٹ میں ماں ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ٹرسٹ بن گیا، چلو۔ تو آر ٹی آئی کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ میں کیا بولتا ہوں، ایک ہی چیز ہے، دیکھیے، مسجد کمیٹی ایک پاور ہے، اس علاقے کا ہر فرد مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے کوئی بات اٹھتی ہے تو اس کے دائرے میں چلتی ہے، مانی جاتی ہے۔ اب وہاں کوئی ادارہ قائم کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ بے حسی شاید ہماری ہے۔